رانا صاحب شہباز شریف صاحب بالآخر منتخب ہو گئے دوسری مرتبہ وزیر اعظم. سپیچ بھی انہوں نے کی ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو مسائل کے انبار ہیں، عام آدمی کا مسئلہ روٹی کا، بے روزگاری کا، گیس کا، تیل کا، اس کے لیے حکومت اور یہ جو حکومت ترتیب دی گئی ہے، منتخب ہوئی ہے، یہ حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ عباسی صاحب، ابھی آپ نے بڑی لمبی چوری مفصل آپ نے بات کی. حکومت بن گئی، شہباز شریف صاحب کو بھی یقین نہیں کہ وہ وزیر اعظم بن گئے. وہ سلپ آف ٹنگ تھا رانا صاحب. میں عرض کر رہا ہوں، حوصلہ تو کریں، ذرا تھوڑی دیر انتظار تو کریں. وہ جو بھی آپ کہہ لیں تو اسی طرح وہ اسمبلی میں بھی اسی طرح پہنچے ہیں، اگر وہ بھی اسی طرح پہنچے ہیں پھر اس کو بھی برداشت کریں نا. بات یہ ہے کہ انہوں نے تقریر کی، چلے مان لیا تقریر میں ہو گیا، حالانکہ ان کی جتنی تیاری ہوتی ہے نا، اتنی تیاری کسی کے بھی نہیں ہوتی. تیار ہونے سے لے کر تقریر تک کی ہر قسم کی تیاری. بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے کہا کہ 3 دفعہ وزیر اعظم ان کے بڑے بھائی تھے، دوسری دفعہ وزیر اعظم یہ ہیں، اور اس کے درمیان میں ایک دفعہ شاہدہ خان عباسی، آپ کی عباسی برادری نے بھی کچھ ٹائم گزارا جی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب تو رہی تقریباً ان کے پاس زیادہ عرصہ. کیا ہم ان 3 سالوں کو یا 3.5 سالوں کو نکال دیتے ہیں اس عرصے کو جس عرصے میں سربراہ تحریک انصاف جو ہے وہ وزیر اعظم رہے تھے، باقی عرصے میں یہ تھے یا آپ کے پسندیدہ آپ کی بس پارٹی تھی اور تو کوئی نہیں تھا نا جی؟ تو کیوں نہیں ملک کو کچھ دیا؟ کاف لیگ بھی تھی مشرف صاحب. اور یار وہ بھی تو آپ ہی تھے نا. ہاں وہ بھی تو آپ ہی تھے. نہیں ہم تھے. آپ ہی تھے. کدھر گئے آپ؟ آپ ہی تو لوگ تھے سارے کچھ. کانگریس کے امریکی کانگریس کے بھی سربراہ ہم تھے. نہیں، سارا کچھ ہی آپ تھے. امریکی کون سی چیز آپ لوگوں کو نہیں ملی؟ کون سی چیز نہیں ملی؟ رانا صاحب آپ لوگ الیبریٹ کریں، آپ لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے نا کیا مراد ہے. آپ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ آپ سے مراد بس آپ پہاڑی لوگ ہیں. آپ ہوں کہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت بنائی اور آپ کا پی ٹی آئی سے حصہ ہے، تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا نا. نہیں، میں دیکھیں، اگر آپ مجھے کہیں میرا پی ٹی آئی میں حصہ ہے تو مجھے ثابت کر دیجئے گا. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ صاحب؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حمایت بہت کرتے ہیں تو میں اس لیے آپ کو کچھ یاد کرانا چاہتا ہوں. حمایت کی بات نہیں ہے. چلیں حوصلہ کر کے ناقد ہوں، کرٹک ہوں. نہیں، آپ ذرا چلیں، آپ حوصلے سے سن لیں، ذرا سن لیجئے گا. میاں صاحب کے پورے خطاب میں مجھے 3 چیزیں ایسی دکھا دیں جو ان کے منشور کے مطابق تھی. وہ منشور جو انہوں نے جاری کیا تھا، جس میں برے والا میں ایئرپورٹ سے لے کر کھڈیاں ہاس میں 20 ارب روپے لٹا دیے، جس میں 4 روپے کی روٹی، 10 روپے کلو سبزی، 300 یونٹ فری. کیسا کوئی معاملہ آج اعلان کیے؟ انہوں نے کہا جی کسانوں کو اعلیٰ نسل کے بیج دیں گے، ٹیوب ویل، سولر ٹیوب ویل فری لگا کے دیں گے. لگ گئے جی، لگ گئے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جدید اسپتال ہیں ان کو ہم جو اسپتال ہیں ان میں مفت ادویات دیں گے. تو یار ایسا اسپتال کہہ دینا ہم جا گئے عباسی صاحب جس میں میاں نواز شریف صاحب کا علاج ہو سکے، وہ بھی بنا دینا. جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ آپ باہر بھیج دیتے ہیں. اتنی جو سب سے بڑی اناؤنسمنٹ ہے رانا صاحب کہ ایف بی آر کو 10 دن میں ٹیکس ریفنڈ ادا کرنے کا حکم. ان کا بھی نہیں، ان کا نہیں، جو بزنس مین ہے، کمیونٹی ہے. تو یہ کیا فقیر ہے؟ ٹیکس دہندہ ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ 10 دن میں یہ ٹیکس نہیں دیتے. ایف بی آر دے گا. نہیں، یہ نہیں دیتے ٹیکس. اور انہوں نے یہ بھی کہا یار یہ ٹیکس دیتے ہیں. مجھے باسی صاحب بات بتائیں تو صحیح یار، سوال کرتے ہیں. کون ٹیکس نہیں دیتا؟ کون ٹیکس نہیں دیتا؟ یہ وزیر اعظم سب ٹیکس دیتے ہیں. ان کے ٹیکس ریٹرنز obviously ہوں گے، ٹیکس دیتے ہیں. تو پھر اگر یہ دیتے ہیں تو پھر کسی اور کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ ٹیکس ریفنڈز تو بیسیکلی بزنس کمیونٹی کا مسئلہ ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مزدور ہیں. رانا صاحب بات یہ ہے، دیکھیے گزارش سنیے. اب آپ نے ٹیکس کی بات کر دی ہے پاکستان کے اندر. ابھی آپ مجھے تو کہہ رہے تھے آپ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اب یہ حقیقی بات میں کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ٹیکس ہے وہ غریبوں سے وصول کیا جاتا ہے سیلز ٹیکس کی صورت میں، انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں. ڈائریکٹ ٹیکس جو دینے والے ہیں، جو کمپنیاں، جو فائلر ہیں، وہ بیچارے ریفنڈ کے چکر میں سالوں اپنے پاؤں رگڑتے رہتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلے بھی 2018 میں ان کی حکومت گئی تو اس وقت بھی اربوں کے ٹیکس ریفنڈ تھے، کمیونٹی نے بڑا شور کیا تھا. دوسری جانب میں آپ کو ایک رپورٹ کی بیس پہ بات بتا رہا ہوں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انسٹیٹیوٹ ہیں ڈفرینٹ، فچ کی بھی رپورٹس آتی ہیں، باقی بھی آتی ہیں. ایس ڈی پی آئی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے کہا جی 567 ارب روپے. آج وزیر اعظم صاحب نے کہا نا کہ ہم بچوں کو وظیفہ دیں گے، باہر بھیجیں گے حکومت کے خرچے پہ، اور جو قابل لوگ ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ 567 ارب روپے انہوں نے بتایا کہ ایک شعبہ ہے، اس سے پچھلے 7 سالوں میں ٹیکس لیک ہو رہا ہے.
اور وہ شعبہ یہ ہے کہ اس میں جو مافیا ہے اور لابسٹ ہیں جنہوں نے ان کی حکومت جب تھی وہ جا رہے تھے تو اپنی لابنگ کر کے ایسی قانون سازی کروا لی کہ ٹیکس تیسرا ایک سیکٹر متعارف کروا دیا. اب وہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ 567 ارب روپے لگا دینا تو اتنے مسائل نہیں ہیں. لیکن میرا سوال جی یہ جو بنیادی کلیدی مسائل ہیں میثاق معیشت اور میثاق مفاہمت کی انہوں نے بات کی ہے تو کیا یہ حل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے, بالکل نہیں ہوں گے. میں چاہوں گا کہ میرے اس سوال سے پہلے مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر ہیں اور ہمیشہ ہر پروگرام دفاع کرتے تھے. سینیٹر تھے ویسے سینیٹر چونکہ رہتے ہی سینیٹر ہے وہ صحیح ہے. ذرا اگر آپ ان کے الفاظ سن لیں, وہ کوئی نہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, نہ ان کا تعلق کسی محمود اچکزئی کی جماعت سے ہے, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ہے. ان کا تعلق آج بھی مسلم لیگ نون سے. بیرسٹر جاوید عباسی کی آپ نے گفتگو سنی. عباسی صاحب آزاد امیدوار کے طور پہ ایم پی اے کا الیکشن حالیہ لڑے تھے اور ان کو شکست ہوئی ہے, اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے اور یہ سینیٹر رہے ہیں ماضی میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے. مسلم لیگ نون نے ان کو سینیٹر بنایا. رانا صاحب اب یہ اپنے شکوے کر رہے ہیں. یہ وہ آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ذکر کر رہے تھے, مہتاب عباسی, یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ اپنی کوئی ایک بھی ان میں سے شاہد صاحب نے الیکشن نہیں لڑا, باقی سیٹ بھی نہیں نکال سکے ہیں. بہرحال اب یہ ان کے ریزرویشن برا نہ منائیے گا جی, تو جو اسمبلیوں میں بیٹھے تھے کیا وہ سیٹیں نکال سکے تھے؟ آپ کو نہیں پتا. اپنے سینے پر اپنے سینہ نے ایسی بات ہے. رانا صاحب نہیں ہوگا, نہیں ایسا نہ کرے, ایسا نہ. کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت؟ فارم 45 آپ کا قانون کہتا ہے, قانون کہتا ہے آپ کا کہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ دیں گے. تو ٹریبیونل میں جائیں, عدالتوں میں جائیں. کون سی عدالتیں؟ حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں, عدالتیں فیصلہ نہیں دیتی. اور جانے دیں یار, وہ تو قاسم سوری کی بار بھی تھا, وہ 5 سال سٹے وہ شہباز شریف کی دفعہ بھی تھا, شہباز شریف کی دفعہ بھی تھا. تو یہ رانا صاحب 2 نہیں 1 پاکستان تو بنانا تھا. بانی پی ٹی آئی نظام انصاف بہتر کرنا تھا, انہوں نے رول آف لا, انہوں نے اصلاحات کرنی تھی, انہوں نے نہیں کیا. وہ نہیں کر سکے. 3 باریاں 5 باریاں ان کی ہیں, 4 باریاں پیپلز پارٹی کی ہیں. کتنے کر سکے نا, نہیں کر سکے اب بھگتیں. پھر اس طرح بات کریں نا, آپ یہ بات نہ کریں. یہ 2 نہیں 1 پاکستان, 2 نہیں 1 پاکستان. آپ وہ شخص ہیں جو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو 2 پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ کو تو چاہیے کلیئر بات کرنی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں اسمبلی میں سب ٹھیک ہے. آپ نے ایمان سے کریں, آپ نے ضمیر سے بات کریں کہ ٹھیک ہے. اگر الیکشن کمیشن کا رزلٹ دیکھنا ہے تو پچھلی دفعہ کیا تکلیف تھی انہیں احتجاج کرنے کی کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے اس نے غلط رزلٹ دیا ہے, بری براؤن اس کی ہوئی ہے, رنگنگ ہوئی ہے, جی فلاں ہوئی ہے. کیوں کہا تھا پھر انہوں نے؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ 2018 میں جو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کر رہی تھی, آج وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. پی ٹی آئی تو آج جائز کر رہی ہے نا. آج کیا آپ کو نہیں پتا, رات کو آپ ٹرانسمیشن میں تھے, آپ تھے, جی آپ کو نہیں پتا, دیکھیں آپ کو نہیں پتا کہ کون جیتا کون ہارا, جی آپ کو نہیں پتا. دیکھیں کون جیتا, جو جیتے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, جو ہارے وہ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھے ہیں. دیکھیں پھر اس سے بس ہم اس بحث سے آگے جاتے ہی نہیں, ہم اس بحث پہ آگے جاتے ہی نہیں. جب آپ کا وہ پنجابی کہنا ساڈا کاند چٹا ہی ہے, جب آپ نے بھی آپ کے اندر کا ضمیر یہی بات کہہ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے, تو میں اپنے رانا صاحب ٹریبیونل موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں. کون سی عدالتیں؟ نواز شریف کو سزا دی تھی, شہباز شریف صاحب کا فیصلہ دے دیا تھا. وہی عدالتیں جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو سزا دی ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ دے دیا. مجھے بتائیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بندے نہیں شہید ہوئے, عورتیں شہید نہیں ہوئی, منہ میں گولیاں نہیں ماری گئیں, کیا وہ فیصلہ ہو گیا؟ ثانیہ کارساز کا فیصلہ وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا. محترمہ شہید جو ہیں ان کے اصل قاتل کون تھے, کیا وہ فیصلہ ہو گیا؟